الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنہائی افضل ہے یا اجتماعیت؟ یہ ایک سوال ہے، یعنی اکیلے میں رہنا بہتر ہے یا سب لوگوں کے ساتھ میں رہنا بہتر ہے؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ جو مومن لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ افضل ہے اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اسلام اجتماعیت کا نام ہے۔ اسلام نام ہے اس چیز کا کہ ہم لوگوں کے ساتھ رہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں اور لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کریں، کیونکہ انبیاء کہاں آتے تھے؟ انبیاء آتے تھے لوگوں کے بیچ۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ اللہ کرنے کے لیے جنگلوں میں چلے جائیں اور سماج سے کٹ جائیں، بلکہ اسلام اس کو رہبانیت سے تعبیر کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اسلام ہمیں سماجی زندگی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور جب ہم سماجی زندگی اختیار کرتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، تو سماج میں لوگوں کے ساتھ سابقہ پڑتا ہے۔ سماج میں اگر کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی تو اس کو ہم برداشت کرتے ہیں۔ سماج میں رہتے ہوئے سماج سدھار کا ہم کام کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء سماجی زندگی گزارتے تھے تاکہ لوگوں کی اصلاح کا کام کریں، لوگوں کے سدھار کا کام کریں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کا جہاں فائدہ ہے وہیں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کو 4 حصے میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا غذا ہے۔ غذا کسے کہتے ہیں؟ کھانا پینا، جس کے بغیر ایک انسان جی نہیں سکتا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نیک صحبت کہتے ہیں۔ علماء کی مجلس میں بیٹھا، اس طرح کی دینی مجلسوں میں بیٹھنا، دین کی مجلس میں بیٹھ کر کے دین سیکھنے کی کوشش کرنا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، کہ ان کے ذریعہ ہمیں غذا ملتی ہے جس کے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے۔ دوسری شکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا دوا کے طور پر ہو۔ دوا ہم اپنے شوق سے نہیں لیتے ہیں بلکہ ضرورت کے تحت لیتے ہیں۔ ویسے ہی کبھی کبھار ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں سے ملیں تاکہ ہم اپنی ضرورت پوری کر سکیں، دنیاوی ضرورت، جیسے کاروبار ہے۔ ہم ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ میں معاملہ کرتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، دنیاوی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو یہ دوا کے طور پر ہے۔ تیسری جو شکل ہے گھلنے ملنے کی، وہ ہے بیماری، کہ دوسروں کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں، اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، تو ان کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے سے ہم خود بیمار ہوتے ہیں۔ کیسے بیمار ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نیک دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کے جیسے ہے کہ یا تو تم اس سے خوشبو خرید لیتے ہو، یا خوشبو میں سے تمہیں کچھ دے دیتا ہے، یا کم سے کم اس کے پاس رہتے ہو تو تمہیں خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ نیک صحبت کی مثال ہے۔ بری صحبت کی مثال لوہار کی بھٹی کے جیسے ہے کہ تم لوہار کے پاس جاتے ہو تو تمہارے کپڑے بھٹی سے نکلنے والی جو آگ ہوگی وہ آگ جلا دے گی، یا کم سے کم اگر تمہارے کپڑے نہیں جلتے ہیں تو وہاں پر رہنے کی وجہ سے گندی بو تم کو ملے گی۔ تو یہ ہے نیک صحبت اور بری صحبت۔ تو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے
میں جو تیسری شکل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ہم مل رہے ہیں جو اچھے نہیں ہیں تو ہم بیماری لے کر کے آتے، ہم بیمار پڑ جاتے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ایک انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہا تو اچھی صحبت اختیار کرتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہا تو بری صحبت اختیار کرتا ہے، تو وہاں پر بیماری لگ جاتی ہے ہمیں بھی۔ اور دوسروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی چوتھی شکل یہ ہو جاتی ہے کہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہلاکت ہے، تو ایک اٹھنے بیٹھنے میں غذا ہے، دوسرے اٹھنے بیٹھنے میں دوا ہے، تیسرے اٹھنے بیٹھنے میں بیماری ہے، اور اٹھنے بیٹھنے کی چوتھی جو شکل ہے اس میں ہلاکت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو دین کے راستے سے دور ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، جو غلط راستے پر ہم کو ڈال سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس میں ہلاکت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ خیر ہی کا باعث ہوتا ہے، یا تنہائی میں رہنا ہمیشہ خیر ہی کا باعث ہوتا ہے، نہیں، بلکہ تنہائی سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر کے رکھیں کہ یہ شیطان کا اڈا بھی ہے۔ اکیلے رہنے کی وجہ سے ایک انسان برائیوں کا شکار ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ کل قیامت کے دن آئیں گے تو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو بہا دے گا خش و خاشاک کی مانند، یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ حضرت ثوبان اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسے کون بد نصیب ہوں گے کہ جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بہا دے گا، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے صفات بیان کر دیجیے تاکہ ہم ایسے لوگوں کے سے بچ سکیں۔ آپ نے فرمایا، الا انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها۔ دیکھو، وہ باہر کے لوگ نہیں ہوں گے، وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، وہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، وہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جب اکیلے میں ہوں تو اللہ کی حرمت کو پامال کر بیٹھیں۔ دیکھیں، جب ہم اکیلے میں جاتے ہیں، تنہائی اختیار کرتے ہیں، تو شیطان کی پکڑ وہاں پر سخت ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اگر گناہوں سے بچنا ہے تو تنہائی اختیار نہ کرے، لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، لوگوں کے ساتھ رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی ہمیشہ محبوب نہیں ہوتی ہے، لیکن جب حالات خراب ہو جائیں، دین پر چلنا مشکل ہو، لوگوں کی عادتیں خراب ہو جائیں اور دین کو بچانا مشکل ہو رہا ہو، تو صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک مومن کے لیے سب سے بہتر مال اس کی بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر کے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں جائے گا، وہیں پہ رہے گا۔ یفر بدینہ من الفتن، وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں جائے گا تاکہ فتنے سے اپنے دین کی حفاظت کر سکے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تنہائی کبھی کبھار بہتر ہوتی ہے، تب کہ فتنے زیادہ ہو رہے ہیں، سماج میں برائیاں زیادہ ہو رہی ہوں، اور ان برائیوں کے بیچ اگر ہم رہتے ہیں تو ہم خود بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں ہم اپنا بچاؤ کرتے ہوئے ہم تنہائی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن تنہائی فتنے سے خالی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں تو تنہائی ضرور اختیار کریں گے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تنہائی ہر انسان کے لیے، یا دوسروں کے ساتھ گھل مل جانا ہر انسان کے لیے بہتر نہیں، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شخص پر، ڈیپینڈ کرتا ہے زمانے پر، ڈیپینڈ کرتا ہے جگہ پر۔ کون سا شخص ہے، کون سا زمانہ ہے، کون سی جگہ ہے، اس کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا کہ فلاں کے لیے تنہائی بہتر ہے یا فلاں کے لیے اجتماعیت بہتر ہے۔ لیکن ہمارا دین جو ہے نا، وہ اجتماعیت کا قائل ہے، سماج میں رہنے کا قائل ہے، کیونکہ انبیاء سماج میں آئے تھے،
صالحین سماج میں ہوتے ہیں تاکہ سماج سدھار کا کام کیا جا سکے۔ لیکن کبھی کبھار حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ٹھیک ہیں، شریعت پر عمل کر رہے ہیں اور ہمارے بگاڑ کا ڈر ہے، کسی جگہ پر ہم جاتے ہیں، غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، برے کام ہو رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں کے بیچ بیٹھنے کی بجائے تنہائی اختیار کریں، کیونکہ ہم جان رہے ہیں کہ ان کو اگر ہم برائی سے روکیں گے تو نقصان ہمارا ہی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے حالات میں تنہائی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن اسلام ہمیں حکم دیتا ہے اصولی اعتبار سے کہ سماج میں رہیں، سماج سدھار کا کام کریں اور لوگوں کو سدھارنے کی طرف دھیان دیں، کیونکہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی یہ مجلس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔